زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 13 اپریل اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں۔ کیچ میں تربت سنگانی سر میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ اور شہید ملک ناز کے قاتل سمیر سبزل کے گھر سے متصل ٹھکانے پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ حملے میں ریاستی مسلح کاسلیسوں کے جانی نقصان کا بھی امکان ہے، تاحال اس بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ واضح رہے، سمیر سبزل کے گروہ نے گزشتہ سال تربت کے علاقے ڈنک میں ایک گھر میں ڈکیتی کے دوران ملک ناز نامی خاتون کو قتل اور ان کی کمسن بچی برمش کو زخمی کیا تھا، جس پر بلوچستان اور دنیا بھر میں بلوچوں نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے، جس پر سمیر سبزل کو گرفتار کیا گیا، لیکن گزشتہ دنوں عدالت نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ BSO آزاد کے رہنما ذاکر مجید بلوچ کے اہل خانہ نے ذاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کو 12 سال مکمل ہونے پر کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طویل عرصے سے جبری طور پر لاپتہ ذاکر مجید کو منظر عام پر نہ لانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس غیر انسانی عمل کے خلاف آج کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ذاکر مجید بلوچ ایک طلبہ رہنما اور پرامن سیاسی کارکن تھے، جنہیں 8 جون کو مستنگ پڑنگ آباد سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ ذاکر مجید کی جبری گمشدگی کو 12 سال کا دورانیہ پورا ہونے کو ہے، لیکن تاحال خاندان کو ان کی سلامتی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سال سے خاندان کے تمام افراد کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ ذاکر کی بوڑھی والدہ گزشتہ 12 سال سے کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹے کی بازیابی کے لیے دربدری کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ اس حوالے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذاکر مجید بلوچ کی والدہ کی اپیل پر آج مظاہرہ ہوگا، جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری طرف خضدار سے 27 مارچ سال 2009 کو جبری طور پر لاپتہ کبیر بلوچ، مشتاق بلوچ، سعد اللہ بلوچ، عطا اللہ بلوچ اور منیر میروانی ایڈوکیٹ کی ورثہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت اور رحمتوں سے بھرے مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے جو انسانیت، انصاف اور درگزر کا درس دیتی ہے، لہذا انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے بنا پر تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ریاست مدینہ بنانے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، لہذا لاپتہ افراد کی بازیابی کا حکم جاری کر کے انصاف پر مبنی ریاست مدینہ کی سنگ بنیاد رکھیں، کیونکہ عدل و انصاف اور انسانیت کے بغیر ریاست مدینہ کا قیام ناممکن ہے۔ سندھی قوم دوست اور آزادی پسند رہنما سید اصغر شاہ کے بھانجے امداد شاہ گزشتہ روز ڈوکری بائی پاس لاڑکانہ سے ایک بار پھر پاکستانی فوج کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں اغواءنما گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کیے گئے ہیں۔ یاد رہے، امداد شاہ کو 10 ماہ قبل بھی ڈوکری سے ہی اٹھا کر جبری لاپتہ کیا گیا تھا اور کچھ ماہ ٹارچر سیلز میں تشدد کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوسری طرف وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ سجاگی فورم اور سول سوسائٹی لاڑکانہ کی کال پر لاڑکانہ میں لاپتہ افراد آزادی مارچ کیا گیا۔
جس کی رہنمائی وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کی سربراہ سورج لوہار، تاج جویو، سوہنی جویو، سندھ سجاگی فورم رہنما ایڈوکیٹ محب آزاد لغاری، سارنگ جویو سمیت دیگر نے کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ سینکڑوں سندھی قوم پرست کارکن پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھ جبری لاپتہ ہیں، جن کی آزادی کے لیے ہم مسلسل کئی سالوں سے کراچی، حیدرآباد، سکر، مورو، میہڑ اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں لانگ مارچ، احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ بھر سے تمام جبری لاپتہ کارکنوں کو عید الفطر کے موقع پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی عید اپنے اپنے بچوں کے ساتھ منا سکیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی کیس ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ مسلم باغ بائی پاس کے قریب ڈائیو بس اور ٹوڈی کے درمیان حادثے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ پنجگور کے علاقے کاٹاگری کے قریب سی پیک روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق حادثہ موٹر سائیکل بے قابو ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ بھاگ اور اس کے گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو بھاگ اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.1 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی 40 کلومیٹر اور مرکز بھاگ سے 40 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ تعلیم کے افادیت اور اہمیت پر یوتھ لیڈرشپ کی جانب سے گرلز ڈگری کالج ہب میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں لڑکیوں کی تعلیم، کیریئر کونسلنگ، کیپیسٹی بلڈنگ اور تعلیم کے دوران آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں کالج کی طالبات کو مختلف طرح سے ٹریننگ کی صورت میں آگاہی دی گئی۔ YLF کی جانب سے منعقد پروگرام میں طالبات کو مزید تعلیم، اسکالرشپس اور دیگر تعلیمی پروگرامز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ یوتھ لیڈرشپ فورم کے منعقد کردہ سیمینار میں راجی بلوچ وومن فورم کے ناز بارکزئی نے شرکت کر کے طالبات کو اپنے سامنے آنے والی معاشی اور معاشرتی تعلیم میں آنے والی رکاوٹوں کو توڑنے اور ہاتھ تھام کر اتحاد سے چلنے کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ احتساب عدالت کوئٹہ نے 57 بینک صارفین سے فراڈ اور کروڑوں روپے غبن کا جرم ثابت ہونے پر حبیب بینک لمیٹڈ کوئٹہ کے 3 کیشیئرز کو مجموعی طور پر 18 سال قید اور 18 کروڑ روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق احتساب عدالت کوئٹہ کے جج اللہ داد روشان نے کیس کا فیصلہ سنایا، جبکہ نیب کی جانب سے پراسیکیوٹر راشد زیب گولڑا نے کیس کی پیروی کی۔ نیب تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ بینک کے کیشیئر الطاف حسین، نظام الدین اور یار محمد نے ملی بھگت سے 57 بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کی کیش اور چیکس کی مد میں جمع کرائی گئی رقم خورد برد کرتے ہوئے مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی تھی۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ معروف پاکستانی لکھاری ابن عبد الرحمن المعروف آئی رحمان وفات پا گئے۔ رحمان کے اہل خانہ نے پیر کو ان کی وفات کی تصدیق کی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے رحمان کے اہل خانہ کے مطابق رحمان شوگر اور بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا تھے۔ رحمان 1930 میں غیر منقسم ہندوستان کے شہر ہریانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 برس تھی۔ رحمان پاکستان کے روزنامہ ڈان میں کالم لکھتے تھے اور وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے بھی وابستہ تھے۔ رحمان لگ بھگ 2 دہائیوں تک HRCP کے بطور ڈائریکٹر خدمات سر انجام دیتے رہے اور 31 دسمبر 2016 تک HRCP کے سیکریٹری جنرل بھی رہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے تحصیل دھیر کوٹ کے علاقے چڑالہ میں گزشتہ دنوں ایک فوجی اہلکار نے ایک 11 سالہ مقامی بچے سے جنسی زیادتی کی ہے، جس سے بچے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق علاقہ مکینوں نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے ایک فوجی کو پکڑا اور پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ مجرم چکوال کا رہائشی اور پاکستانی فوج کا سپاہی ہے، جس کی شناخت زوار حسین کے نام سے ہو گئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاکستانی فوجی اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر مجرم کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جسے پولیس کے حوالے بھی نہیں کیا جا رہا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے اور انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات مکمل کی جائے اور بچے سے زیادتی کے مرتکب مجرم کو پولیس کے حوالے کر کے سزا دی جائے۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی صحافی کا قتل کرک تھانے کے حدود میں ہوا اور مقتول کی شناخت وسیم عالم کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک مقامی اخبار کے جوائنٹ ایڈیٹر تھے۔ واقعے سے متعلق ایف آئی آر مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں درج کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا بیٹا واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے بطانی خیل سرکاری اسکول کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اسمبلی ان سے استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا چاہتا ہے دے دے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پیر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیاست عزت اور برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جس کو استعفیٰ دینا ہے دے دے، لیکن کسی پارٹی کو ڈکٹیٹ نہ کرے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم اے این پی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، ہم سیاسی جماعت کا احترام کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، خاص طور پر ان اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو اس وقت حکومت کے خلاف ہیں اور اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے سبب بھارت برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عالمی سطح پر کورونا سے متاثر ہونے والا دوسرا بدترین ملک بن گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جہاں ایک دن میں 1,68,912 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ عالمی وبا کے شکار مزید 904 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 1,35,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 1,70,189 تک جا پہنچی ہے۔ ایران میں جوہری توانائی کی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کی ایک اہم جوہری تنصیب کو سبوتاژ کیا گیا ہے، جہاں صرف ایک روز قبل یورینیم کی افزودگی کے لیے نئے ساز و سامان کی رونمائی کی گئی تھی۔ ایجنسی کے سربراہ علی اکبر صالحی نے اس حملے کا الزام فی الحال کسی پر عائد نہیں کیا ہے، مگر یہ ضرور بتایا ہے کہ اس سے جنوبی تہران میں واقع نطنز جوہری تنصیب کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اس تنصیب پر سائبر حملہ کیا۔ اب تک سرکاری سطح پر اسرائیل نے اس واقعے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یمن میں حوثی ملیشیا نے دارالحکومت صنعاء میں ایک کارروائی کے دوران ملک کی مشہور نوجوان ماڈل انتصار الحمادی کو اغوا کرنے کے بعد اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ یمنی فنکارہ کی دوستوں اور سماجی کارکنوں نے اطلاع دی ہے کہ مسلح حوثی عناصر نے وسطی صنعاء میں شاہراہ ہدہ پر راہ چلتے ہوئے الحمادی پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا، تاہم اس کے بارے میں مزید معلومات نہیں مل سکی ہیں کہ الحمادی کو کہاں رکھا گیا ہے اور اب وہ کس حال میں ہے۔ دوسری طرف یمن کی آئینی حکومت کی دفاع کے لیے سرگرم عرب اتحاد نے بتایا ہے کہ ایک روز میں حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب کی سرزمین پر حملے کے لیے چھوڑے گئے 4 بمبار ڈرون اور ایک بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کیا گیا۔ ایک بیان میں عرب اتحاد کا کہنا تھا کہ حوثی ملیشیا کی معاندانہ سرگرمیوں کا ہدف سعودی عرب کا سرحدی شہر جازان اور اس کی شہری آبادی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستن مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔